بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 5 سے اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ تکوینی دلائل دے کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ اس نے یہ زمین و آسمان کے منور نظام بنا دیے ہیں اور جس نے تمہیں زمین سے رزق عطا فرمائے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان اور زمینوں کے یہ سلسلے قائم فرمائے ہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تیرے جیسے چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کر لے؟ انداز ہے سمجھانے کا۔ ارشاد فرمایا بل کذبوا بالحق، کے بلکہ انہوں نے جھٹلایا دین حق کو، انہوں نے انکار کیا دین حق کا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، پس اس وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے۔ اب وہ نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، عجیب سوچ میں ہیں۔ جب سرکار کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو بوجال بھی بول اٹھتا ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، جب وہ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک ایسا اندھیرا ہے جس میں وہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، ہم نے کس طرح اسے بنایا۔ ایک آسمان پہ غور کر لیں تو کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس جیسا چھت بنا دے؟ کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے، وزیناہا، اور کیسے اس کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ جب تارے رات کو نکلتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے تو کیا شان ہے آسمان کی، کتنا منور ہے، کیسے کمکمے اس میں نظر آتے ہیں، کس صفائی کے ساتھ خالق نے اس کو افلاک میں پھیلا دیا ہے۔ فرمایا اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں، کبھی کوئی پھٹن نہیں آئی، کبھی تریڑ نہیں آئی، کوئی شگاف نہیں آیا۔ تم جتنا مضبوط چھت بنا لو، عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہو جائے گا، وہ شکستہ ہو جائے گا، دراڑیں آ جائیں گی۔ آج تک تم نے بھلا اس میں بھی دراڑ دیکھی ہے؟ تم نے اس میں بھی کوئی شکستگی دیکھی ہے؟ کہیں سے اس کو بھرا ہوا دیکھا ہے؟ اگر نہیں ہے تو مانو نا یہ اس خالق کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے نظام کو جب تک وہ نہ چاہے تو کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ فرمایا کیفا بنیناہا، کیسے ہم نے اسے بنایا ہے، وزیناہا، اور مزین کیا ہے اسے ان کے لیے، ما وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں ہے، والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے پھیلا دیا ہے اس کو، زمین کو پھیلا دیا۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پہلے ہر طرف پانی پانی تھا، پھر ایک مقام سے اللہ کریم نے خشکی کو شروع فرمایا، ایک نقطے سے، ناف سے، اور وہ ناف مکہ ہے، وہ ناف بیت اللہ، وہاں سے شروع کیا اور پھر یہ خشک ہو کے پھیلتی گئی، اور پھر اسے اس قابل کر دیا
کہ تم اس پہ رہ سکو، تم اس پہ چل سکو، تمہیں اس میں راستے دیے، تمہیں اس میں آسانیاں عطا فرمائیں. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور جما دیے اس کے اوپر پہاڑ، جما دیے اس کے اوپر. کہیں اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں یہ میخیں ہیں، یہ کیل ہیں جو ہم نے ٹھوک دیے ہیں تاکہ یہ آگے پیچھے ارتعاش نہ کرے، یہ تمہیں متحرک نظر نہ آئے، تم اس پہ آسانی سے رہ سکو. یہاں فرمایا ہم نے اس کے اوپر جما دیا ہے پہاڑوں کو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگا دی ہیں اس زمین میں من کل زوج بہیج، ہر قسم کی رونق افزا چیزوں کے جوڑے، رونق افزا چیزوں کے جوڑے، پھولوں کے جوڑے، پھلوں کے جوڑے، درختوں کے جوڑے جوڑے کر کے ہم نے ہر چیز کے اس میں پھیلائے ہیں. تبصرۃ وذکریٰ، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آثار قدرت کی نمایاں نشانیاں، تبصرۃ بصیرت افروز چیزیں ہیں، وذکریٰ اور یاد دہانی کے لیے. یاد دہانی کس کی؟ کہ تم اللہ کی پہچان کرو. کل عبد منیب، ساتھ یہ فرما دیا کہ فائدہ کسے ہوگا؟ ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے، جو رب کی طرف، پہلے اللہ کو پہچاننا ہو، پھر تمہیں ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آئے، ہر چیز میں اس کے جلوے نظر. وہ نظر کہیں نہیں آتا اور وہ ہر ایک چیز میں ہے، کوئی شے اس کے جلووں سے خالی نہیں. وَنَزَّلْنَا، اب تیسری مثال، وَنَزَّلْنَا، اور ہم ہی نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کی طرف سے پانی، آسمان سے نہیں، آسمان کی طرف سے، بادل اوپر سے آتے ہیں، آسمان کی طرف سے پانی، مبارکن، برکت والا. آج ہم کہتے نہیں ہیں اللہ کرے بارش ہو جائے، اللہ کرے بارش ہی، بارش کتنی برکت والی چیز، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، زمین پاک ہو جاتی ہے، پودوں میں پھلوں میں رنگ آ جاتا ہے، سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر طرح کی وہ رونقیں، اور جو ہوا آتی ہے بارش کے ساتھ وہ کتنا طبیعت کو معطر کر دیتی ہے. پریشان سے پریشان شخص جب بارش کے ساتھ ہوا چلتی ہے تو وہ کھل اٹھتا ہے. مبارک، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان کی طرف سے برکتوں والا پانی نازل کیا، برکتوں والا پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور پس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے جنات، باغات، وحب الحصید، اور دانہ جس کو تم کاٹتے ہو، فصلیں جن کو تم کاٹتے ہو اس پانی کے ذریعے پیدا کی. وَالنَّخْلَ، اور کھجور پیدا کی، باسقات، لمبے لمبے درخت، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت پیدا فرمائے. لہا طلع ندید، جن کے گچھے آپس میں گندے ہوئے ہیں. جب گچھا لٹکا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ یوں ہی لگتا ہے کھجوریں آپس میں گندی ہوئی ہیں. طلع ندید، اتنے بڑے بڑے گچھے جو آپس میں گندے ہوئے ہیں، وہ ہم نے تمہیں اس پانی کے ذریعے عطا کیے. کیوں کیے؟ رزقاً للعباد، بندوں کے لیے رزق، رزقاً للعباد، یہ عام فرمایا تنوین کے ساتھ، رزقاً للعباد، ہر بندے کے لیے رزق. یا مومن کے لیے نہیں کہا، مومن کے لیے نہیں کہا، بندوں کے لیے رزق. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی بت کے سامنے کھڑا ہے، کوئی آگ پوج رہا ہے، وہ بھی رزق کھا رہا ہے. اس جیسی شان بندگی، اس جیسی شان کریمی تمہیں اور کہیں نظر نہ آئے. ایسے بندوں کو نوازے، اتنی بندہ نوازی، اتنا کرم کہ کوئی اسے سجدہ نہیں کرتا، سارا دن اس کے مخالف باتیں کرتا ہے، وہ جھولی اس کی بھی بھر دیتا ہے. رزقاً للعباد کہا، فرمایا بندوں کے روزی کے لیے، بندوں کی روزی کے لیے. اور بندوں میں وہ بھی آتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اس کو سجدہ نہیں کیا. ہم جیسے نالائق بھی کتنی نمازیں چھوڑ دیں پھر بھی وہ رزق بند نہیں کرتا، پھر بھی وہ اپنی عنایات ختم نہیں کرتا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کر دیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ شہروں کو. ایسے نہیں ہو جاتا جب بارش نہیں ہوتی تو ہر طرف مردنی چھا جاتی، پھر بارش ہوتی ہے تو پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، پھر سے سبز و سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہروں کو روشن کر دیا. فرمایا اب پوری یہ 4 آیتوں میں تفصیل بیان کرنے کے بعد
دو لفظوں میں بات ختم کر دی، کذالک الخروج، اس طرح وہ تمہیں نکال لے گا، اس طرح وہ تمہیں بھی دوبارہ اٹھا لے گا۔ نہیں سمجھ آیا تو نہ آئے، ایک ایک کر کے اس بات سمجھا دی۔ کہا وہ جس نے آسمان بنایا ہے، وہ جس نے زمین بنائی ہے، وہ جس نے پہاڑ بنائے ہیں، وہ جس نے بارش کے ذریعے تمہیں ہر طرح کے رزق بخشے ہیں، کذالک الخروج، وہ روز محشر انہیں نکال بھی لے گا۔ خشک دانے سے سبز کومپل نکال لیتا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تجھے دوبارہ بنا لے؟ کذالک الخروج، اسی طرح تمہیں معاشر میں نکلنا ہوگا، اسی طرح تمہیں معاشر میں نکلنا ہوگا۔ تم ذروں میں بھی بٹ جاؤ تو وہ آخری ذرے سے، آج سائنس مانتی ہے کہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں نا، انسان کی باڈی کا ایک سیل جسے خوردبین دیکھتی ہے، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایک سیل اگر باقی ہو تو اس سیل سے دوبارہ انسان بن سکتا ہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے، اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ جو سیلز ہیں نا، باڈی سیلز، یہ سیل آخری بھی بچا رہے، ایک سیل سے بھی انسان دوبارہ بن سکتا ہے۔ قدرت سمجھا بھی لیتی ہے نا، اپنے مناظر دکھاتی ہے، مظاہر دکھاتی ہے۔ سورج مظاہر میں سے ہے، چاند مظاہر میں سے ہے، پانی مظاہر میں سے ہیں، یہ سارے اس کے مظہر ہیں۔ کہا دیکھو سمجھو، جس نے پہچان کر لی وہ رب سے کبھی ناراض، کبھی دور نہیں رہے گا، اور رب کا عرفان حاصل کر لے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔